الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ سوال اپنی معلومات میں اضافے کے لیے۔ سوال دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو ہوتا ہے دوسروں کو جانچنے کے لیے، یا ہوتا ہے اپنی معلومات بڑھانے کے لیے۔ استاد شاگرد سے سوال کیوں کرتا ہے؟ تاکہ شاگرد کی صلاحیت کو جانچا جائے۔ تعلیمی اداروں میں 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ بچوں کی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے۔ اور ایک سوال کرتا ہے شاگرد اپنے استاد سے۔ اب ظاہر ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے جو سوال کرتا ہے وہ استاد کا جائزہ لینے کے لیے تو نہیں نہ ہوتا، وہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ سوال اتنا دلچسپ تھا کہ اللہ کریم نے اس کو جب قرآن مجید کے اندر بیان کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو سنایا تو اس ایک سوال میں زندگی کے کئی چھپے راز سامنے آ گئے۔ سوال بڑا سادہ سا تھا۔ آج صاحب اگے آ جاؤ، چور صاحب ادھر اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے آ جاؤ، جزاک اللہ۔ میرے بھی دل کردہ اسی دے کول بیٹھی ہے، لیکن وہ جزاک اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کیا، اس سوال کے جواب میں جو آپس میں مکالمہ ہوا نا، وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پالنہار، ارینی، مجھے دکھا،
کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال ہے کیونکہ مردوں کو زندہ کرنے کا جو تصور ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو زندہ کر کے اپنی جناب میں پیش کریں گے، اس پر سب کا ایمان ہے، ایک عام مسلمان کا بھی ایمان ہے، بلکہ تمام آسمانی مذاہب کا۔ یعنی یہودی بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی، عیسائی بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی، ہم بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی۔ قیامت کا کوئی منکر نہیں ہے، تصور میں فرق ہے۔ عیسائی کہتے ہیں اور یہودی بھی کہ قیامت والے دن جتنے بھی عیسائی اور یہودی ہوں گے ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے اور جتنے گنہگار دوزخ میں داخل ہوں گے وہ ایک ایک سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ ہم یہودی ہیں تو وہ فوراً ان کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ یہودیوں کا تصور ہے۔ عیسائی کہتے ہیں قیامت والے دن تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، دنیا کے اندر بھی جتنے بھی گناہ ہم نے کرنے تھے وہ سارے کے سارے کفارہ بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کی وجہ سے، جو یہودیوں نے ان کو پھانسی دی تھی، یہودیوں کے خیال کے مطابق اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق۔ اب یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر لٹکایا تھا، اس میں ان کا تصور کیا ہے، عیسائیوں کا تصور کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے؟ یہ تین مختلف چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اب یہ بات آ گئی ہے تو اس کو مختصر سن لیں، تفصیل پھر کسی موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، ان کو پھانسی ہو گئی تھی الیاذ باللہ۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی دی تھی واقعتاً وہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد ان کو صلیب سے اتارا گیا، اتارنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو قبر میں دفن کیا گیا، دفن کرنے کے 3 دن بعد اچانک قبر پھٹی اور عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے زندہ ہو کر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ یہ کس کا خیال ہے جی؟ عیسائیوں کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب پہ چڑھے، یہ ہے ہی سب افسانہ۔ یعنی یہودیوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تخت دار پر الیاذ باللہ چڑھا دیا جائے اور ان کو پھانسی ہو جائے، کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک نے صلیب پر جانے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ ولیکن شبیہ لہم، لیکن انہی کے ایک بندے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، انہوں نے اپنے ہی بندے کو پھانسی دے دی۔ یہودیوں نے اپنے ہی بندے کو پھانسی دے دی، اور جب اپنے بندے کو پھانسی دے کر اس کو تخت دار سے اتارا، دوبارہ اللہ پاک نے اس کو اصلی شکل میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اب وہ پچھتانے لگ گئے کہ ہم نے تو اپنے بندے کو پھانسی دے دی۔ اب یہ مختلف تصور ہیں۔ یہودی کہتے ہیں پھانسی دے دی گئی، عیسائی کہتے ہیں پھانسی دے دی گئی تھی لیکن پھر اللہ نے زندہ کیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھانسی کا پروگرام بنایا گیا تھا لیکن اللہ پاک نے تخت دار پر چڑھانے کی نوبت ہی نہیں آنے دی، پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور الحمدللہ جو قرآن نے کہا وہی سچ ہے۔ عیسائی بھی غلط کہتے ہیں، یہودی بھی غلط کہتے ہیں، جو اسلام نے قرآن نے کہا وہی درست ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، وہ کس حال میں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، قرب قیامت میں کیسے تشریف لیں گے، یہ انشاءاللہ کسی موقع پر مستقل ایک موضوع میں بیان کر دیا جائے گا۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں قیامت کے دن کا ہمیں کوئی دھڑکا، کوئی افسوس، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس قبر سے نکلیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس جنت بنی ہی یہودیوں کے لیے ہے اور جنت بنی ہی عیسائیوں کے لیے ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا کہ آخری نبی کی آمد کے بعد، آخری نبی کے آنے سے پہلے جو پچھلے نبیوں کو مانتے رہے وہ انہی پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب آخری نبی آ گئے نا تو اس کے بعد کوئی یہودیت اللہ کو قابل قبول نہیں،
کوئی عیسائی اللہ کو قابل قبول نہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے آخری نبی پہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں جانے کا اب معیار کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، وہ کھرے مسلمان ہیں۔ یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی کا تعلق بنتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا بنتا ہے، الحمدللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، یعنی آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، قیامت کے دن سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی۔ باقی جتنے زمینی مذاہب ہیں وہ قیامت کے منکر ہیں۔ مثلا ہندوازم یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، بس روحیں، ایک بندہ مرتا ہے تو اس کی روح کسی اور بندے کے روح میں پھر دنیا میں آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تناسخ ارواح، یعنی روح جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مرنے والا نیک ہو تو اس کی روح انسان کی شکل میں آ جاتی ہے، اور مرنے والا برا ہو تو اس کی روح گدھے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کتے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، خنزیر کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہندوؤں کا۔ آسمانی مذاہب قیامت کے قائل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے ایک سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار عالم آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ سوال تھا۔ سوال کرنے کا حق تو سب کو ہے نا جی، کوئی نبی ہو، کوئی صحابی ہو، شاگرد ہو، کلاس روم کے اندر بیٹھا ہو، مرید ہو، خانقاہ کے اندر بیٹھا ہو، مقتدی ہو، امام مسجد کے پاس بیٹھا ہو، بچے ہوں، ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں، سوال کرنے کا حق جو ہے وہ سب کو ہوتا ہے۔ اپنی معلومات کے لیے وہ سوال کرے۔ اللہ پاک نے جو جواب دیا نا، وہ تفصیلی جواب دینے سے پہلے سوال پہ اللہ نے ایک سوال کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سوال کا جواب، ایک ہوتا ہے سوال پہ سوال۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ مردے کیسے زندہ ہوں گے مجھے دکھائیے۔ اللہ نے اس سوال پہ سوال کر دیا اور وہ بڑا دلچسپ ہے۔ قال اولم تؤمن، آپ نہیں مانتے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا؟ اس کی محبوبیت دیکھیے جی، آپ نہیں مانتے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، وہ تو دلوں کو بھید جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ پتہ چلا سوال کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بندے کی چھپی صلاحیت باہر آ جائے، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، ہم سوال کرتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے۔ نمبر دو، بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے توجہ دلانے کے لیے کہ بھائی ذرا متوجہ ہو جائیے، اور توجہ دلانے کے لیے جو لب و لہجہ ہوتا ہے نا وہ سوالیہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، اولم تؤمن، اے پیغمبر یہ سوال آپ کر رہے ہیں، آپ ہمارے خلیل ہیں، ہمارے نبی ہیں، محبوب ہیں، تو آپ نہیں مانتے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا؟ اب جو اس سوال کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا نا وہ قابل غور ہے۔ قال بلا، پروردگار عالم کیوں نہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اور ہوں گے مردے آپ کے حکم سے زندہ ہوں گے، لیکن لیکن لیطمئن قلبی، اگر میں مردوں کو زندہ ہوتے آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ دل کی کیفیت کی دنیا کچھ اور ہے۔ فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے دعا کریں جی اللہ پاک مجھے مکہ المکرمہ لے جائے، میں بیت اللہ شریف دیکھ لوں، تو بندہ اسے کہے آپ نہیں مانتے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف موجود ہے یا مدینہ المنورہ میں روضہ شریف موجود ہے، تو وہ کہے گا جی میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جب اللہ مجھے وہاں پہنچا دیں گے اور میں دیدار کر لوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے مشاہدہ۔ ایمان اور مشاہدے میں فرق ہے۔ پروردگار عالم آپ مردوں کو زندہ کریں گے، 16 آنے بات درست ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ اگر کوئی کیفیت سامنے آ جائے، کوئی نمونہ سامنے آ جائے تو ذرا میرا دل جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے میرے پیغمبر 4 پرندے پکڑ لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان 4 پرندوں کو مانوس کر لیجئے،
یعنی 4-5 دن، ہفتہ 10 دن، 15 دن آپ اپنے پاس رکھیں، ان کو خدمت کریں، دانہ دن کا ڈالیں، اچھی طرح وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہماری خوراک کا، ہماری غذا کا، ہماری صحت کا، زندگی کا خیال رکھنے والا ہے، یہ ذبح کر کے کھانے والا نہیں ہے۔ جب وہ اچھی طرح مانوس ہو جائیں، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، مانوس ہونے کے بعد اب آپ ان پرندوں کو ذبح کر دیں۔ قربانی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے نا۔ اب تو ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، جگہ تنگ ہوتی ہیں، طبیعتیں نازک ہو گئی ہیں، جانور سنبھالے نہیں جاتے، اس لیے ہم عین موقع پر قربانی کی رات یا 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، یا بعض تو بالکل قربانی کے دن صبح جانور خریدتے ہیں۔ اصل حکم یہ ہے کہ جانور اتنے دن پہلے خرید لیا جائے کہ وہ مانوس ہو جائے۔ کیوں؟ مانوس شدہ چیز کو جب اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، افسوس زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ افسوس ہوگا، اللہ تو ملتا ہی جدائیوں میں ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب ہم سے جدا ہوتی ہے نا، وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہم سے ملتا ہے۔ اللہ نہ کرے مال سے ہم جدا ہو گئے، یعنی مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے تو فنا نا، خدا نخواستہ اپنا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، کوئی چیز چھن گئی، کوئی رفاقت چھن گئی اچھی، اور اس وقت جدائی کے لمحات میں اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، اس کو علامہ اقبال نے ایک بڑے عجیب شعر میں بیان کیا جی، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ دل، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست تر ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ کیا مطلب؟ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اور اقبال کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی ہے نا، اب یہ گلاس ٹوٹ جائے ضائع، جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ مومن کا دل ٹوٹ کے خدا ملواتا ہے، یہ ٹوٹ کے ضائع نہیں ہوتا، دل سلامت رہے نا خدا نہیں ملتا، یہ خدا ملتا ہی تب ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تمہارا دل ٹوٹے نا، مایوس مت ہو، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، گلاس بچا کے رکھیں گے نا، موبائل بچا کے رکھیں گے، گھر کے برتن بچا کے رکھیں گے، کیوں بچا کے رکھیں گے؟ ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹ گئے ضائع ہو جائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں یہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست تر ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر یہ ٹوٹ گیا، اس شکستہ دل کو جب تم اللہ کے سامنے لے جاؤ گے تو اللہ کو اپنا محبوب پاؤ گے۔ ایک حدیث بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شکستہ دلوں کے پاس بیٹھا کرو، وہاں خدا ملتا ہے۔ شکستہ دلوں کے پاس بیٹھا کرو، وہاں خدا ملتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قرب الہی کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے قرب کا ایک مقام ہے۔ اللہ یہ مقام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بات تو ہے ساری لذت کی، جس کا دل اللہ کی محبت میں کرچی کرچی ہو جائے، جس کا دل اللہ کی محبت میں ٹوٹ جائے، شکستہ ہو جائے، وہ خدا کا لاڈلا بن جاتا ہے، خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک لطیفہ نما واقعہ ہے، ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی اللہ سے بڑی دوستی ہے جی، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ کافی عرصہ ہندوستان میں بارش نہ ہوئی، یعنی جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں بارش نہ ہوئی۔ ایک جماعت ان کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت جی دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور کہا کہ یہ گیلی کر کے لے آؤ۔ اب ان کی قمیض جو ہے وہ گیلی کر کے لائی گئی، فرمایا کہ یہ دھوپ میں ڈال دو، یہ جب خشک ہو جائے گی نا تو میں یہ پہنوں گا، پھر دعا کروں گا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کوئی ہوگا، عمل ہوگا کوئی، انہوں نے قمیض اتاری، وہ انہوں نے پانی میں گیلی کی اور ان کے سامنے دیوار پر ڈال دی۔ جو ہی دیوار پر ڈالی، آنن فانن بادل آئے، موسلا دھار بارش برسی۔ لوگ خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے۔ تو کسی نے کہا حضرت جی راز تو بتائیے، آپ نے قمیض گیلی کی، وہ ہم نے خوش کرنے کے لیے دیوار پہ ڈالی، بارش ہو گئی۔ فرمایا آج کر میری اللہ سے کوئی ان بن چل رہی تھی، مجھے پتہ تھا یہ میرے کپڑے سوکھنے نہیں دے گا جی۔ تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔
اللہ کی محبت کا جو معاملہ ہے نا جی، وہ چیز ہی کوئی اور ہے۔ آپ یقین فرمائیے، تجربہ کیجئے، یہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں نا علماء کرام سے، بزرگوں سے، یہ اچھی عادت ہے، کروانی چاہیے، لیکن آپ یہ نظریہ رکھیے کہ آپ کی اولاد کے حق میں بڑے سے بڑے ولی سے زیادہ خدا آپ کی اپنی سنتا ہے۔ جب آپ رات کو مصلی بچھا کے اپنی اولاد کے لیے خود مانگیں گے نا، شوہر اپنے بیوی کے لیے مانگے گا، بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے گی، بھائی اپنے بھائی کے لیے مانگے گا، بہن اپنی بہن کے لیے مانگے گی، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مانگے گی، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے۔ یہ اپنوں کے لیے جو دعائیں مانگنے کا ایک درد دل ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اور اپنوں کی دعائیں اللہ بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں، اپنوں کی دعائیں اللہ بڑی جلدی سنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، فرمایا 4 پرندے پکڑ لیجئے اور ان کو مانوس کر لیجئے۔ بات چلی تھی مانوسیت، انسیت۔ جب کوئی چیز ہم سے مانوس ہو جائے نا، تو مانوس شدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اصل مجاہدہ یہ ہے، اصل امتحان یہ ہے۔ اور یہ قربانی کے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے، ایک جانور وہ ہے جو آپ نے عید الاضحیٰ کے دن خریدا، دوسرا جانور وہ ہے جو آپ نے 15-20 دن پہلے خرید کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ 15-20 دن پہلے کا جانور جب آپ عید والے دن ذبح کریں گے نا، تو آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بالکل ایسے لگے گا جیسے ہم اولاد اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، انسیت آتی ہے۔ اے پیغمبر، 4 پرندوں کو آپ پکڑ لیجئے اور ان کو مانوس کر لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنی طرف مانوس کر لیجئے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان پرندوں کو ذبح کر کے، قیمہ بنا کے، ٹکا بوٹی کر کے، چونچے الگ کر دیں، پر الگ کر دیں، ان کے پنجے الگ کر دیں، ٹانگیں الگ کر دیں، بالکل قیمہ کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر 4 پرندوں کے گوشت کو بکھیر دیجیے۔ پروردگار عالم پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر آپ فاصلے پہ بیٹھ کے ان کو بلائیے۔ جو پرندے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے نا، ذبح شدہ پرندوں کو فاصلے پہ بیٹھ کے اب آپ بلائیے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، میرے پیغمبر بلانا تیرا کام ہے، ان 4 ذبح شدہ پرندوں کو زندہ کر کے تیری جناب میں پیش کر دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ لَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پھر تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا نا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یا نہیں کیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، یعنی انہوں نے اسی پر اکتفا کر لیا کہ پروردگار عالم بس مجھے یقین آ گیا، یا واقعتاً انہوں نے ذبح بھی کیا، اس پر قرآن پاک خاموش ہے۔ ہاں البتہ مفسرین کرام نے 2 قسم کی رائے دی ہیں۔ ایک رائے مفسرین کرام کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم بس آپ نے یہ جو باتیں ارشاد فرما دی، اس سے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ لیکن امت کے بہت بڑے مفسرین نے، یعنی زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے 4 پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کو اپنی طرف بلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر وہ 4 پرندے اللہ کی جناب میں پیش ہو گئے۔ اب وہ 4 پرندے تھے کون کون سے؟ کیونکہ نبی جو کام کرتا ہے نا، وہ صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا، اس میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ قرآن پاک واقعات کی کتاب تو ہے ہی نہیں، اللہ پاک نے اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہر بات کے اندر سبق ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور مکمل تفصیلات ایک مستقل صورت میں پروردگار عالم نے بیان کی۔ یقین فرمائیں کہ اول سے لے کر آخر تک، سورت کے آغاز سے لے کر انتہا تک آپ واقعہ پڑھتے جائیے، ایک ایک آیت میں اللہ پاک نے حقائق کے سمندر کو بند کر دیا ہے، ایک ایک آیت میں۔ اور بھی جتنے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، قرآن پاک کی پہلی سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر بے شمار واقعات آ گئے ہیں۔ تو کوئی واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اللہ کریم نے ہر بات کے اندر حقیقت کا ایک سمندر بند کر دیا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے حقائق کو تمہارے اوپر آشکار کر دیں گے، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب۔
علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ رازی مفسر گزرے ہیں، اور ایک اور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کا نام رکھا تفسیر کشاف، ان کا نام تھا علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو تفسیریں اہل علم کے ہاں بڑی مشہور ہیں، امام رازی کی تفسیر اور تفسیر کشاف۔ یہ دو تفسیریں عربی میں بڑی مشہور ہیں، اور علامہ اقبال بھی چونکہ صاحب علم تھے، وہ ان تفسیروں کو شوق سے پڑھتے ہوں گے، اس لیے وہ اپنے شعر کے اندر ان دو تفسیروں کا حوالہ لے کر آ گئے کہ بڑی سے بڑی تفسیریں اگر تمہارے سامنے کھول دی جائیں، تمہارے دل کی دنیا میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک پڑھتے ہوئے تم خود خیال نہ کرو کہ قرآن تم پہ اتر رہا ہے، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب۔ جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، پڑھے، تو وہ یہ تصور کر لے کہ قرآن آیا ہی میرے لیے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، کبھی میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، اور کبھی میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں۔ انہیں کہا گیا کہ کیا آپ کی اللہ سے اور اللہ کی آپ سے باتیں ہوتی ہیں؟ فرمایا دن میں کئی بار ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نا، سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہمارے گھروں میں تلاوت کی عادت، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال کم پڑ گئی ہے۔ جو کسی دور میں شوق ہوتا تھا، صبح سویرے جب ہم اٹھتے تھے تو ہماری گلیوں میں بزرگوں کی تلاوتوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اب بزرگ بھی صبح صبح فیس بک کھول لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ دن بدن کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے درس قرآن پاک کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے نا وہ بحال کریں، ٹوٹا ہوا تعلق اپنا مضبوط کریں۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سنیں، قرآن پاک سمجھیں، وہ تلاوت کی شکل میں ہو، تفسیر یا درس کی شکل میں ہو، اس وقت یہ گمان کر کے بیٹھیں کہ اب اللہ ہم سے باتیں فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک بزرگ گزرے، وہ نابینا تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، قرآن پاک کے حافظ بھی نہیں تھے، جب قرآن پاک غلط پڑھا جاتا تو وہ فوراً ٹوک دیتے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اور جب دیکھا جاتا تو واقعتاً وہ پڑھنے والا غلطی کر رہا ہوتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ حافظ نہیں ہیں اور آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہ آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہیں، پھر غلط پڑھنے سے آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ فرمایا جب میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو میری سر کی آنکھیں تو نہیں ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے مجھے نظر آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک سونے کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ جب سونے کی وہ زنجیر بنتی ہے میں اس کا نظارہ کرتا ہوں، جب پڑھنے والا غلط پڑھتا ہے وہ درمیان سے کٹ جاتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب۔ یعنی اگر بندہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھے تو نبی نہ بھی ہو، حافظ قرآن نہ بھی ہو، تب بھی اس کو قرآن کا تعلق نصیب ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے قرآن پاک کے بارے میں اس کا خیال ہی یہ ہے کہ یہ میرے اوپر نازل نہیں ہو رہا، یہ میری ہدایت کے لیے نہیں ہے، ایک رسم ہے، پڑھ لی نہ پڑھی، تو بڑے سے بڑا عالم وہ بھی اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ آخر جتنے بڑے بڑے لوگ فتنوں کا شکار ہوئے وہ اس لیے ہوئے نا۔ دیکھیے بندہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے اور فتنہ بازی کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پاک تو فتنہ بازی سے روکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جتنے لوگ، یہ ابھی چند دن پہلے وہ جیلم کے جو صاحب ہیں مرزا محمد علی صاحب، اس اللہ کے بندے نے نبی علیہ السلام کی جناب میں اتنی گستاخانہ کلمات کہے ہیں کہ وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ جی میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ علم میرے پاس ہے۔ بندہ قرآن پاک پڑھے اور نبیوں کی توہین کرے، بندہ قرآن پاک پڑھے اور صحابہ کی بے ادبی کرے، ہاں جی صحابہ کرام کو اس اللہ کے بندے نے لونڈے لپاڑے کہہ دیا، اس حد تک توہین۔ بھائی کم از کم بندے کو بے ادبی سے تو بچنا چاہیے نا جی۔ پہلی کوشش تو یہ ہو نا کہ بندہ بے ادبی تو نہ کرے نا، جانا تو اپنی قبر میں ہے، بات آپ اپنی کے لیے آپ دو پرندوں کا آپ کے دل میں خیال آ گیا، لیکن ادب سے تو کریں، بے ادبی تو نہ کریں، بدتمیزی تو نہ کریں،
ہر چہرہ کسی نہ کسی کا پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. جس کی آپ بے ادبی کر رہے ہیں وہ کسی کا مقتدا ہو سکتا ہے جی، وہ کسی کا رہنما ہو سکتا ہے. اس لیے جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، یہ پچھلے 1-2 دن پہلے کا جو ہمارا درس، 1-2 جمعرات پہلے کا جو ہمارا درس قرآن پاک گزرا ہے جی، میسج یہ نیچے، بیمار تھی بھائی آصف اور بھائی طاہر اقبال صاحب کی بھتیجی، بھائی مظفر صاحب کی بیٹی، وہ بیچاری شیخ زیاد ہاسپٹل میں داخل تھیں. ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. سب نے جانا ہے دنیا سے. اب یہی ہمارا موضوع ہے کہ قیامت کے دن مردے کیسے زندہ ہو گئے جی. ہاں جی، یہ چیزیں ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ بس ایسے ہی ہم بیٹھے ہوں گے اپنے گھر کے ماحول میں، اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی اپنے نمبر لگنے پر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بس ہمارا درس بھی اب ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ پھر جو اگلی ترتیب ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی. تو قرآن پاک جو ہے نا جی، یہ فتنہ پروری سے روکتا ہے، فرقہ واریت سے روکتا ہے. جو بندہ آپ کو صاحب علم فرقہ واریت پھیلاتا نظر آیا نا، آپ سمجھ لیں اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے والا لڑانے والی بات نہیں کرتا، حق اور سچ کی بات کرے گا. یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ رحمان ہے، یہ شیطان ہے، یہ بات تو قرآن پاک کھولتا ہے. لیکن اس کا انداز گفتگو ایسا ہوگا جس میں ہدایت ہوگی، اس میں اس کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کو دین کے قریب کرے گا، دین سے دور نہیں کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا. 4 پرندے کون کون سے تھے؟ حکمت کیا تھی سارے واقعے میں؟ علماء نے لکھا 4 میں سے ایک تھا مرغ، دوسرا تھا مور، تیسرا تھا کبوتر، چوتھا تھا کوا. مرغ کے اندر شہوت ہوتی ہے، انسان بھی شہوت پسند ہے. کوا لالچی ہوتا ہے، انسان بھی لالچی ہے. مور متکبر ہوتا ہے، انسان بھی متکبر ہے. اور چوتھا کون سا رہ گیا جی؟ کبوتر. کبوتر دنیا کی زندگی کا حریص ہوتا ہے، اور انسان بھی دنیا کی زندگی کا حریص ہے. مور متکبر، انسان بھی متکبر. مرغ شہوت پسند، انسان بھی شہوت پسند. کوا لالچی، انسان بھی لالچی. کبوتر دنیا کی زندگی کا حریص، انسان بھی دنیا کی زندگی کا حریص. ان 4 پرندوں کو نبی نے ذبح کر کے سبق دیا، جب تک اپنے اندر سے یہ 4 چیزیں ذبح نہیں کر دو گے تمہیں خدا کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی. لالچ کو ذبح کر دیں، حرص کو ذبح کر دیں، شہوت پرستی کو ذبح کر دیں. جب بندہ، یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 4 چیزوں کو ذبح کرنے کے بعد انسان ولایت کے مقام پہ فیض ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، ان 4 چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دے، ذبح کر دے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا دیں گے. وَعْلَمْ، جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑی غالب حکمتوں والا ہے. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی اچانک خبر ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہے. یہ امتحان ہی ہے نا جی. اولاد کا جدا ہو جانا، اولاد کا اپنے سے دور ہو جانا، ماں باپ سے، یہ ایک امتحان ہے. اور اسی ٹوٹے ہوئے موقع پر انسان کو اپنے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. جتنا زیادہ صبر ہوگا، جتنے زیادہ تحمل ہوگا، اولاد دینے والے بھی اللہ اور لینے والے بھی اللہ. زندگی اللہ ہی دیتے ہیں اور زندگی واپس بھی اللہ ہی لیتے ہیں. یہ زندگی دراصل ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت مانگتے ہیں، ہم کھلے دل کے ساتھ یہ کہتے ہوئے واپس کر دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ہم دعا کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.